السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق۔ سب سے پہلے ہم حق کو سمجھتے ہیں کہ حق کی تعریف کیا ہے، حق کسے کہا جاتا ہے۔ حق ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے جو ایک ذات کی وجہ سے دوسری ذات پر پوری کرنا لازم کر دی گئی ہو۔ جس ذات کی وجہ سے یہ ذمہ داری ڈالی گئی وہ ذات اگر رب ذوالجلال کی ہے تو اس کو رب ذوالجلال کا حق کہا جائے گا، جس کو عرف عام میں حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اگر یہ انسان کی وجہ سے ذمہ داری ڈالی گئی تو اس کو بندے کا حق کہا جائے گا، جس کو عرف عام میں حقوق العباد بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ علماء کرام فرماتے ہیں سلام کرنے والے کو اتنی بلند آواز سے سلام کا جواب دینا واجب ہے کہ وہ سن سکے۔ اور دوسرا حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کرنا یہ مسلمان پر حق ہے، اور جو بیمار کی بیمار پرسی نہیں کرتے وہ اس کی حق تلفی کرتے ہیں، اور جو بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہیں اس کے لیے کیا اجر و ثواب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو گھر سے صبح کو بیمار پرسی کرنے کے لیے نکلتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو گھر سے بیمار پرسی کرنے کے لیے نکلتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے شام سے لے کر صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ اس کا حق ہے، اور جو حق کو ادا کرتا ہے اس کے لیے کیا اجر و ثواب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو جنازے میں شریک ہو اس کے لیے 1 قرات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو ساتھ میں تدفین میں بھی شریک ہو جائے اس کے لیے 2 قرات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب مسلمان تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ اس کا حق ہے۔ 5واں حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ چھینک کا جواب دینا یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ حدیث پاک کا مطالعہ کیا جائے جو چھینک کے جواب میں الفاظ ذکر ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ یہ کتنا ایک خوبصورت دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔